خبر ملتان سے ہے۔ انڈسٹریل اسٹیٹ کے قریب گیس کے بھرے کنٹینر میں آگ لگ گئی ہے۔ آگ نے قریبی گوداموں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ریسکیو ذرائع کا کہنا ہے کہ آپریشن جاری ہے۔ آگ لگنے سے 20 افراد زخمی ہوئے، 10 سے زائد فائر بریگیڈ کی گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔ آگ پر قابو پانے کے لیے امدادی کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ ملتان میں یہ واقعہ پیش آیا۔ انڈسٹریل اسٹیٹ کے قریب گیس سے بھرے کنٹینر میں آگ لگ گئی ہے۔ آگ نے قریبی گوداموں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ریسکیو ذرائع کا کہنا ہے کہ آپریشن جاری ہے اور آگ لگنے سے 20 افراد زخمی ہوئے، 10 سے زائد فائر بریگیڈ کی گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف دکھائی دے رہی ہیں۔ آگ پر قابو پانے کے لیے امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ انڈسٹریل اسٹیٹ کے قریب گیس سے بھرے کنٹینر میں آگ لگ گئی ہے۔ آگ نے قریبی گوداموں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ آپریشن جاری ہے اور آگ لگنے سے 20 افراد زخمی ہوئے، جبکہ 10 سے زائد فائر بریگیڈ کی گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔ آگ پر قابو پانے کے لیے امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ خبر یہ ہے کہ انڈسٹریل اسٹیٹ کے قریب گیس سے بھرے کنٹینر میں آگ لگ گئی ہے۔ آگ نے قریبی گوداموں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور آپریشن جاری ہے۔ آگ لگنے سے 20 افراد زخمی ہوئے، 10 سے زائد فائر بریگیڈ کی گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔ عالمی منظرنامے سے خبر ہے کہ حماس نے ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ سے باہر فلسطینیوں کی نقل مکانی کے منصوبے کو مسترد کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا غزہ سے فلسطینیوں کو بے گھر کرنے کا منصوبہ ناکام بنائیں گے۔ امریکی انتظامیہ ان منصوبوں کو روکے جو اسرائیلی منصوبوں کا حصہ ہے۔ ہمارا مطالبہ آزاد فلسطینی ریاست ہے جس کا دارالحکومت بیت المقدس ہوگا۔ عرب اور اسلامی ممالک فلسطینیوں کی نقل مکانی کی تجویز مسترد کریں۔ حماس کا مطالبہ اسرائیلی وزیر اعظم کا غزہ سے باہر فلسطینیوں کی آبادکاری کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کی تجویز کا خیر مقدم۔ حماس نے ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ سے باہر فلسطینیوں کی نقل مکانی کے منصوبے کو مسترد کر دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا غزہ سے فلسطینیوں کو بے گھر کرنے کا منصوبہ ناکام بنائیں گے۔ امریکی انتظامیہ ان منصوبوں کو روکے جو اسرائیلی منصوبوں کا حصہ ہیں۔ ہمارا مطالبہ آزاد فلسطینی ریاست ہے جس کا دارالحکومت بیت المقدس ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ کی پٹی میں جاری تنازع کے حل کے لیے عرب ممالک سے تعاون کی اپیل کر دی ہے۔ کہا کہ اردن، مصر اور دیگر عرب ممالک غزہ متاثرین کو اپنے ممالک میں پناہ دیں۔ انہوں نے غزہ کو ڈیمولیشن سائٹ قرار دے دیا ہے۔ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اردن، مصر اور دیگر عرب ممالک مزید فلسطینی پناہ گزینوں کو اپنے پاس رکھیں تاکہ غزہ میں بڑھتے ہوئے تنازعات کا اثر کم کیا جا سکے۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے اردن کے شاہ عبداللہ روم سے فون پر بات چیت کی ہے۔ مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی سے بھی بات کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ نے اسرائیل کو 2000 پاؤنڈ وزنی بم فراہم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ صدر بائیڈن کی جانب سے لگائی گئی پابندی اٹھا لی گئی ہے۔ بم ریلیز کر دیے گئے۔ اسرائیل کو طویل عرصے سے اس کا انتظار تھا۔ یوکرینی صدر نے روس کے ساتھ امن مذاکرات کے لیے اتحادیوں کو گرین سگنل دے دیا ہے۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ اتحادیوں کو روس کے ساتھ ممکنہ امن مذاکرات کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ خبر ایجنسی کے مطابق صدر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ صرف ایسے مذاکرات ہی پائیدار امن قائم کر سکتے ہیں جن میں یوکرین بھی شامل ہو۔ رابطوں کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں جو منصفانہ امن کا باعث بنے۔ ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے۔ صدر زیلنسکی نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ روس یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اقدام کی حمایت کرتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کے پاس اس سلسلے میں کامیاب ہونے کا موقع ہے۔ ادھر سوڈان کے علاقے دارفور میں سعودی اسپتال پر ڈرون حملے میں جاں بحق افراد کی تعداد 70 ہو گئی ہے۔ حملے میں درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق ڈرون حملے سے اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ کو کافی نقصان پہنچا۔ سعودی عرب کی جانب سے مغربی سوڈان کے اسپتال پر حملے کی مذمت کی گئی ہے۔ سعودی حکومت نے مسلح گروہوں سے شہریوں کو نشانہ بنانے سے گریز کرنے کا مطالبہ کیا۔ WHO کی ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ حملے کے وقت اسپتال زیر نگہداشت مریضوں سے بھرا ہوا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسپتال پر کس گروپ نے حملہ کیا تاحال معلوم نہیں ہو سکا۔ سوڈانی فوج اپریل 2023 سے ریپڈ رسپانس فورسز نامی مسلح فوجی گروپس کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے۔ افغانستان اور ایران کے درمیان سفارتی محاذ پر پیش رفت۔ ایرانی وزیر خارجہ کا 8 سال بعد دورہ افغانستان۔ 35 لاکھ افغان مہاجرین کی وطن واپسی کے اقدامات کر رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ دونوں ممالک میں پانی کے مسائل پر بھی تبادلہ خیال۔ دریائے
ہلمند کے پانی سے متعلق معاہدے پر عمل کو یقینی بنانے پر زور دیا گیا۔ افغانیوں کو ایران میں پھانسی دینے سے ہمارے لوگوں میں اشتعال پیدا ہوتا ہے۔ خبر یہ ہے کہ افغانستان اور ایران کے درمیان سفارتی محاذ پر پیش رفت سامنے آئی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا 8 سال بعد دورہ افغانستان۔ 35 لاکھ افغان مہاجرین کی وطن واپسی کے اقدامات کر رہے ہیں ایرانی وزیر خارجہ۔ جنوب مشرقی نائجیریا کی ریاست اینوگو میں ایک اور آئل ٹینکر حادثے کا شکار ہو چکا ہے۔ 18 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ خبر ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق آئل ٹینکر کے بریک فیل ہونے کے باعث ڈرائیور کنٹرول کھو بیٹھا، جس کے باعث ٹینکر ہائی وے پر چلتی دیگر گاڑیوں سے ٹکرایا، جس سے دھماکہ ہوا۔ حادثے میں بچ جانے والے 10 افراد کو مختلف نوعیت کی چوٹیں لگی ہیں۔ افریقی ملک نائجیریا میں آئل ٹینکر حادثات معمول بن چکے ہیں۔ گزشتہ ہفتے شمالی نائجیریا میں آئل ٹینکر دھماکے میں تقریباً 100 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ فرانس میں طوفان ہرمینیا اور سیلاب سے تباہی جاری ہے۔ سڑکیں اور گاڑیاں بہہ گئیں۔ مغربی فرانس میں سیلابی پانی گھروں میں داخل ہو گئے۔ ساحل پر سمندری لہریں بپھرنے لگی ہیں۔ فرانس سے متعدد علاقوں میں اورنج الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ فرانس میں طوفان ہرمینیا اور سیلاب سے تباہی، سڑکیں اور گاڑیاں بہہ گئیں۔ مغربی فرانس میں سیلابی پانی گھروں میں داخل، ساحل پر سمندری لہریں بپھرنے لگیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ترجمان حکومتی مذاکراتی کمیٹی عرفان صدیقی یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی مذاکرات کے نام پر سرکس اور تماشا لگا رہی ہے۔ مذاکراتی کمیٹی میں ایک بار بھی مطالبہ نہیں کیا گیا کہ اگر کمیشن نہ بنا تو چوتھی نشست میں نہیں بیٹھیں گے۔ پروگرام ٹونائٹ ود سمر عباس میں گفتگو کرتے ہوئے عرفان صدیقی کا یہ کہنا تھا، پی ٹی آئی 7 روز کا بہانہ بنا کر مذاکرات نہیں کرنا چاہتی۔ پی ٹی آئی کے مطالبات پر جواب مذاکرات میں ہی دیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا جواب پی ٹی آئی کی خواہشات کے مطابق ہو۔ اگر پی ٹی آئی دوبارہ سڑک پر آنا چاہتی ہے تو آئے، ہم بھی ان سے آئین اور قانون کے مطابق نپٹیں گے۔ 7 ڈیز کا بہانہ کر کے یا کسی اور وجہ سے وہ مذاکرات کو جاری نہیں رکھنا چاہتے۔ اسپیکر صاحب کو انہوں نے ابھی تک فارملی اپنے فیصلے سے آگاہ نہیں کیا۔ ہر روز صبح ایک موقف ہوتا ہے، شام ایک موقف ہوتا ہے، اور جو پارٹی کے لوگ ہیں یعنی کہ کمیٹی کے لوگ ہیں ان کی باتیں کم آتی ہیں۔ جو کمیٹی سے باہر کے لوگ ہیں ان کے موقف مسلسل آ رہے ہیں۔ انہوں نے 3 میٹنگز کے دوران اور آخری میٹنگ میں بھی یہ نہیں کہا ہرگز کہ اگر آپ جوڈیشل کمیشن کا اعلان نہیں کریں گے تو ہم چوتھی میٹنگ میں نہیں آئیں گے۔ اگر وہ یہ بات کہتے تو ہم وہ اعلامیہ میں ڈلوا دیتے۔ یہ ایک نان سیریس سا ایٹیٹیوڈ ہے، تماشا سا بنا دیا ہے انہوں نے، سرکس کا رنگ دے دیا ہے اس سنجیدہ مشق کو۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں کہ مارچ میں اپوزیشن اتحاد کے ساتھ پی ٹی آئی دوبارہ سڑکوں پر ہوگی۔ جنید اکبر کو پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کا صدر بنایا گیا۔ جنید اکبر کا پہلا امتحان دھاندلی زدہ انتخابات کے خلاف احتجاج ہوگا۔ دیکھنا ہوگا کہ وہ بڑا اجتماع کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں۔ پروگرام ٹونائٹ ود سمر عباس میں گفتگو کرتے ہوئے فواد چودھری کا یہ بھی کہنا تھا کہ پی ٹی آئی 28 جنوری کی میٹنگ کا انتظار کر لیتی تو بہتر تھا، لیکن حکومت بھی ایک ملاقات نہیں کرا سکی۔ پیکا قانون کے حوالے سے فواد چودھری نے کہا ہے کہ ٹارگٹ صحافی اور پی ٹی آئی ہے۔ اسٹیٹ پاور کی طرف واپس جائیں گے اور امید یہ ہے کہ اس بار یہ ذرا وائڈ ہوگی، اس میں اور جماعتیں بھی شامل ہوں گی اور جو ایک گرینڈ پولیٹیکل الائنس بنانے کی طرف جو بڑھ رہی ہے پارٹی، اس کو بنا کے اور پھر میرا یہ خیال ہے کہ مارچ تک جو ہے وہ ڈی چوک دوبارہ منزل ہو۔ ابھی پتہ چل جائے گا 8 فروری کو جو پہلا پشاور کو مرکز بنایا گیا ہے 8 فروری کا بلیک ڈے منانے کے لیے، تو جنید اکبر وہاں پہ کیسا پرفارمنس دیتے ہیں اور بہت لوگوں کو امیدیں ہیں ان سے کہ وہ بڑا اچھا پرفارم کریں گے۔ پیکا کا لاء 2016 میں پی ایم ایل این لے کے آئی تھی۔ پی ٹی آئی کے دور میں یہ کیا گیا کہ اس کی جو یہ بیلیبل تھے ان کو نان بیلیبل فروغ نسیم صاحب کی خواہش کے اوپر وہ نان بیلیبل ہو گئے۔ اب یہ آ کے اس میں جو ہے وہ مزید امینڈمنٹ کر کے یہ اس کو سزائیں جو ہے کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اور میں اس وقت بھی یہ سمجھتا تھا کہ کبھی بھی جو میڈیا کے لاز ہیں ان کو کرمنل لاء نہیں ہونا چاہیے، وہ سول لاء ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم کی لاہور میں مصروفیات۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سینئر رہنما خواجہ سعد رفیق، رانا مشہود احمد خان اور علی پرویز ملک کی ملاقاتیں ہوئیں۔ ملاقاتوں میں ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ رپورٹ میں دیکھیے۔
مصروف دن گزارا۔ وزیراعظم سے سابق وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق، چیئرمین یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خان کی ملاقاتیں۔ وزیر مملکت برائے خزانہ اور محصولات علی پرویز ملک بھی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملے۔ وزیر اعظم کا ملاقاتوں میں رہنماؤں سے ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے علی پرویز ملک سے وزارت خزانہ اور محصولات سے متعلق امور پر بات چیت کی۔ وزیر اعظم سے بعد ازاں ارکان اسمبلی عبدالغفار وٹو، فدا حسین اور عثمان اویسی کی بھی ملاقاتیں ہوئیں۔ ملاقاتوں میں سیاسی اصلاح اور مشورے کیے گئے ہیں۔